بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کی پہلی رات میرے دل میں بھی نو بیاہتا دلہنوں کی طرح کئی ارمان اور خواہشات تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر مجھے کیا منہ دکھائی دے گا، کیونکہ ہم دونوں کی پسند کی شادی تھی اور میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے بہت اچھا تحفہ چاہیے۔ تو آج میں دلہن بنی اپنی حسین سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ کب اسجد، میرے تایا کا بیٹا جو کہ اب میرا شوہر بن چکا تھا، کمرے میں داخل ہو اور ہم اپنی زندگی کے حسین سفر کا آغاز کریں۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور اسجد کے ساتھ تائی جان بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ رات کے اس پہر جب دلہا دلہن کے کمرے میں اکیلا آتا ہے، تائی جان کو ساتھ دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گئی۔ میں نے نہ سمجھنے والے انداز سے ان کو دیکھا۔ اس پل میرے کمرے میں ان کی آمد کا مقصد میں سمجھی نہیں تھی۔ تائی جان کے چہرے کا رنگ بھی کچھ بدلا بدلا سا تھا اور وہ سیدھا میری طرف بڑھی۔ ساتھ ہی انہوں نے اسجد سے کہا کہ تمہیں میری شرط یاد ہے نا کہ کس شرط پر میں نے رشتہ قبول کیا تھا؟ اب وقت آ گیا ہے کہ تم ماں سے کیا وعدہ پورا کرو اور میری شرط قبول کرو۔ اسجد نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور ماں کو ایک لفظ بھی نہ کہا۔ میں اس دوران حیرت کا بت بنی بیٹھی دونوں ماں بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی اور ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کہ یہ کس شرط کی بات ہو رہی ہے۔ آخر مجھے علم کیوں نہیں تھا اس شرط کا؟ آخر تائی جان میری طرف بڑھیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیڈ سے اٹھنے میں مدد دی اور مجھے چپ چاپ اپنے کمرے میں چلنے کا کہا۔ مجھے انتظار تھا کہ میرا شوہر کچھ تو بولے گا، لیکن وہ ایک طرف سر جھکائے کھڑا تھا اور میں بھی کچھ پریشان اور پرتجسس سی تائی کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی آئی۔ انہوں نے مجھے پلنگ پر بیٹھ جانے کو کہا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ میں چاہتی تھی تائی جان جلد سے جلد اپنی شرط کے بارے میں بتائیں اور مجھے میرے شوہر کے پاس جانے دیں، تاکہ میں اس سے پوچھوں کہ پہلی ہی رات وہ کیوں ماں کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا ہے، ایسی کیا بات ہو گئی ہے۔ کچھ توقف کے بعد تائی جان نے اپنی انوکھی شرط کے بارے میں بتایا، جسے سن کر میرا دماغ ہی چکرا کر رہ گیا، اور فوراً سے پہلے مجھے شادی سے پہلے تائی جان کے رویے اور انکار کی وجہ سمجھ میں آنے لگی۔ تائی جان کی سفاکی اور بے حسی جان کر میرا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا کہ آخر کوئی ماں اپنے ہی سگے اور اکلوتے بیٹے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ میں نے تائی جان کی شرط ماننے سے صاف انکار کر دیا تو ان کا شیرنی بھرا نرم لہجہ فوراً بدل گیا اور انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر میں نے اسجد کے ساتھ رہنا ہے تو ان کی شرط ماننی ہوگی، ورنہ انکار کی صورت میں میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا اور میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں گی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ ایک رات کی بیاہی دلہن جب طلاق لے کر جائے گی تو زمانہ کتنی باتیں بنائے گا اور میرے ماں باپ کا دل بھی دکھے گا۔ ساتھ ہی مجھے شادی سے پہلے تائی جان کا انکار کرنا بھی یاد آیا کہ کیسے وہ اس رشتے کی مخالفت کرتی رہیں، لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور میں نے شادی کر لی تھی، اس لیے اب تائی جان کے سامنے سر جھکانے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ ویسے بھی اسجد کا ساتھ پانے کے لیے یہ بہت معمولی سی شرط تھی، البتہ تائی جان کے لہجے کی سختی اور اب ان کے بدلے ہوئے انداز نے مجھے گزرا ہوا وقت سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میرا نام راشدہ ہے، ہم 5 بہنیں ہیں اور میں سب سے چھوٹی تھی اور آخری نمبر پر تھی۔ مجھ سے بڑی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ میرے ابا کا بس ایک ہی بڑا بھائی تھا۔ تایا لوگ ہمارے گھر کے بالکل سامنے رہتے تھے۔ تایا کے بیٹے اسجد کے ساتھ میری شروع سے ہی بہت دوستی تھی، ہم ایک ساتھ کھیلے اور پڑھے تھے۔ کوئی ایسا کام نہ ہوتا جو ہم اکٹھے نہ کرتے، ایک دوسرے کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں بچپن سے ہی تایا جان کے بیٹے سے محبت کرتی تھی، وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا اور اب ہم شادی کرنا چاہتے تھے، مگر ہماری شادی میں بڑی رکاوٹ میری تائی جان ہی تھی جو ہمیشہ اس رشتے سے انکار کرتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی، وہ مجھے میری ماں کی طرح چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیا وجہ تھی کہ وہ اس رشتے کے لیے راضی نہ ہو سکی۔ جب بھی شادی کا ذکر ہوتا میں نے کبھی ان کے منہ سے نہ سنا کہ وہ ہم دونوں کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ بچپن سے ہم ایک ہی جگہ پر کھیل کود کر بڑے ہوئے تھے اور ہمارا سارا بچپن تائی کی نظروں کے سامنے گزرا تھا، مگر پھر بھی جب بھی کوئی ان سے میرے اور ان کے بیٹے کے رشتے کے متعلق بات کرنے کی کوشش کرتا، یا تو وہ موضوع بدل دیتی یا پھر صاف صاف کہہ دیتی کہ راشدہ اور اسجد آپس میں بہن بھائی ہیں۔ چونکہ اسجد میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس لیے میں نہ اس کی شادی شوہر کے خاندان سے کروں گی اور نہ اپنے میکے سے، بلکہ میں تو خاندان سے باہر کی لڑکی بیاہ کر لاؤں گی۔ ان کی ایسی باتیں سن کر میں دل محسوس کر رہ جاتی
کیونکہ سبھی تایا، چچا، پھپھو کے بچے اور ازجد کے ننیال والے بھی جانتے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن صرف تائی ہی تھیں جو اس بات کو سمجھ نہ پا رہی تھیں یا پھر سمجھنا چاہتی ہی نہ تھیں۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور ازجد برابر اپنی ماں کو مناتا رہا۔ ادھر میں نے بھی اسکول سے کالج تک کا سفر طے کر لیا۔ جب میں نے کالج کا امتحان پاس کر کے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے گھر والوں سے اجازت لینا چاہی تو انہوں نے مجھے مزید آگے پڑھنے کی اجازت نہ دی اور مجھے گھر بٹھا دیا۔ میں اس پر خوب روئی دھوئی اور واویلا کیا کیونکہ میں پڑھائی میں ذہین تھی اور ابھی آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی۔ میں نے رو دھو کر جیسے تیسے صبر کر لیا اور گھر بیٹھ گئی، مگر شدید صدمہ مجھے اس وقت لگا جب کچھ ہی ہفتوں بعد ابو جان نے میرا رشتہ بغیر میری مرضی پوچھے خاندان سے باہر طے کر دیا، اور جب امی نے اکیلے میں مجھے رشتہ طے ہو جانے کی خبر سنائی تو گویا میرے سر پر تو بم پھٹ گیا۔ بیٹی ہونے کی حیثیت سے کسی نے بھی مجھ سے ایک بار بھی پوچھنا گوارا نہ کیا۔ میں نے چپ کی چادر اوڑھ لی اور خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ پڑھائی چھوٹ جانے کا غم تو میں نے برداشت کر لیا، لیکن کسی اور سے شادی کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شروع میں مجھے چپ سی لگ گئی اور اندر ہی اندر سوچ سوچ کر میں کمزور ہونے لگی۔ ادھر ازجد نے بھی منہ موڑ لیا اور مجھ سے رابطہ کرنا، ہمارے گھر آنا، سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ یقیناً اس کے دل کو بھی گہری چوٹ پہنچی تھی، کیونکہ جو خواب ہم نے مل کر دیکھے تھے وہ اب کسی اور کے سنگ پورے ہونے جا رہے تھے۔ ادھر میری گرتی صحت کو دیکھ کر گھر والوں کو یہی لگتا کہ پڑھائی چھٹ جانے کے غم کو میں نے دل پر لگا لیا ہے، لیکن کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ میں اندر ہی اندر محبت کی آگ میں جل رہی ہوں۔ آخر کار امی جان کو میری حالت پر رحم آ ہی گیا۔ انہوں نے مجھ سے نرمی سے پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ میں نے بھی اپنا دل ماں کے سامنے کھول کر رکھ دیا اور صاف صاف بتا دیا کہ میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے صرف تایا کے بیٹے سے ہی شادی کرنی تھی۔ آپ ابو سے کہہ کر کسی بھی طرح یہ رشتہ ختم کروا دیں۔ شاید میری امی کو بھی کچھ میرے دل کے حال کا اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے انہوں نے ابو کو منا کر میرا رشتہ ختم کروا دیا۔ اب میں آزاد ہو گئی تھی اور بہت خوش تھی۔ میری رنگت پھر سے نکھرنے لگی اور صحت بھی بحال ہو گئی۔ میرے تایا کے بیٹے کو جب میرا رشتہ ختم ہو جانے کی خبر ملی تو اس نے بھی مجھ سے دوبارہ رابطے بحال کر لیے۔ میں روز اس سے کہیں نہ کہیں گھر سے باہر چھپ کر ملنے لگی۔ یہ سلسلہ کچھ مہینے چلتا رہا اور جب ہم دونوں پور ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب گئے تو میں نے اپنے کزن سے کہا کہ اپنے گھر والوں کو جلد سے جلد ہمارے گھر بھیجے تاکہ وہ ہمارے رشتے کی بات کریں۔ میرے تایا زاد نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اس مرتبہ لازمی امی کو منا کر ہمارے گھر بھیج دے گا۔ میں بھی تسلی میں ہو کر بیٹھ گئی اور ملاقات کا سلسلہ کم کر دیا، لیکن یہ رشتہ اتنا آسان نہ تھا جتنا میں نے سوچ لیا تھا۔ بقول میرے تایا کے بیٹے کے جب اس نے ایک بار پھر سے رشتے کی بات کی تو اس مرتبہ تائی جان ہتھے سے اکڑ گئی اور اس رشتے کے لیے کسی طور پر راضی نہ ہوئی۔ آخر کار اکلوتے بیٹے کی ضد کے آگے ہار مان کر وہ ہمارے گھر رشتہ لے ہی آئیں۔ میں اس دن بہت خوش تھی اور خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی، کیونکہ تائی جان نے رشتہ پکا کرنے کے ساتھ ساتھ شادی کی تاریخ بھی رکھ لی تھی۔ میری تو گویا دل کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ میں نے دن رات ایک کر کر کے اپنی شادی کی شاپنگ کی اور اپنے سارے ارمان پورے کیے۔ اس دوران تائی جان کا رویہ کچھ روکھا اور کھینچا کھینچا سا رہتا، لیکن انہوں نے شادی کی تیاری میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ آخر کو اکلوتے بیٹے کو بیاہ رہی تھیں۔ میں نے بھی دل میں تہیہ کر لیا کہ شادی کے بعد اپنی خدمت اور فرما برداری سے تائی جان کا دل جیت لوں گی۔ خدا کر کے وہ دن آ ہی گیا جب میں دلہن بنی اور بیاہ کر اپنے تایا کے بیٹے کے سنگ اس کے گھر آ گئی۔ شادی کی تمام رسومات ادا کرنے کے بعد مجھے تائی جان نے ازجد کے کمرے میں پہنچا دیا۔ سبھی مہمان بھی خوشی خوشی اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد تائی جان ازجد کے کمرے میں آئیں اور مجھے اپنے کمرے میں لا بٹھایا اور شرط یہ بتائی کہ مجھے 6 مہینے کے لیے اپنے شوہر سے دوری اختیار کرنی ہوگی، اس کے قریب جانے سے خود کو روکنا ہوگا۔ میں پریشانی اور صدمے کے عالم میں کبھی کمرے کے در و دیوار، کبھی خود کو اور کبھی اپنی تائی جان کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتی کہ انہوں نے یہ شرط کیوں رکھی ہے کہ میں 6 مہینے اسی کمرے میں رہوں اور اپنے شوہر کے قریب نہیں جا سکتی۔ تائی جان مزید مجھے نصیحتیں اور کپڑے بدلنے کا حکم دے کر کمرے سے چلی گئیں اور پیچھے اپنی سوچوں میں گم میں اکیلی رہ گئی۔ قسمت کے اس انوکھے کھیل پر میں اب تک شاکڈ کی کیفیت میں تھی۔
بہرحال میں نے دل سے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مجھے تائی جان کا دل جیت کر رہنا ہے اور کسی بھی طرح ان کی شرط کی مدت میں کمی کروانی ہے۔ ساری رات میں مستقبل کے بارے میں سوچتی رہی اور آگے کا لاحِ عمل تیار ترتیب دیتی رہی۔ صبح جب میں تیار ہو کر کمرے سے پہلے ہی باہر نکل آئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آج میرے گھر والوں نے آنا ہے۔ کچھ ہی دیر میں جب گھر والے آئے تو تائی کا رویہ پہلے جیسا ہی نرمی بھرا ہو گیا اور انہوں نے سب کو بہت عزت دی۔ میں ان کے پل پل بدلتے روپ کو دیکھ کر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گئی، لیکن کچھ نہ کر سکی۔ یوں دن گزرتے گئے اور تائی کا رویہ آہستہ آہستہ میرے ساتھ نارمل ہو گیا۔ ان کے رویے میں وہی پیار اور ممتا کی مٹھاس تھی جو کبھی شادی سے پہلے ہوا کرتی تھی، لیکن وہ اول روز کی طرح اپنی بات پر قائم تھیں اور مجھ پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھیں۔ وہ ایک لمحہ بھی مجھے میرے شوہر کے قریب پھٹکنے نہ دیتی تھیں اور میں بھی پوری کوشش کرتی کہ انہیں شکایت کا موقع نہ دوں۔ ایک ہفتے تک سب کچھ تائی کی مرضی کے مطابق ہوتا رہا، لیکن ایک دن میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی، گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ میں کمرے سے اٹھ کر باہر آئی تو کچن میں ازجد تھا، لیکن تائی کہیں بھی نظر نہ آئی۔ آخر میری پرتجسس فطرت نے انگڑائی لی اور میں ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر کے قریب گئی کہ شاید وہ مجھے اکیلا پا کر کچھ بتا دے یا میرے اور اپنے درمیان حائل اس دوری کو اپنے دو محبت بھرے لفظوں سے ہی مٹا دے۔ لیکن جیسے ہی میں ازجد کے پاس پہنچی، تائی جان دبے قدموں باورچی خانے میں داخل ہوئیں اور مجھے ازجد کے قریب کھڑا دیکھ کر ایک دم غصے سے لال ہو گئیں۔ نہ جانے وہ کہاں چھپی بیٹھی تھی اور بوتل کے جن کی طرح اچانک ہی نمودار ہو گئی۔ ان کے خطرناک تیور دیکھ کر میں بھی ڈر گئی۔ میری حالت بالکل ایسی ہو گئی جیسے چور چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے یا کسی مجرم کو جب عدالت کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جاتا ہے۔ تائی جان نے مجھے بازو سے کھینچ کر ازجد کے پاس سے دور کیا۔ انہوں نے مجھے اور میرے شوہر کو خوب باتیں سنائیں، وعدہ خلافی کے طعنے تک دیے اور یہاں تک کہ ازجد سے مجھے طلاق دینے کا کہا۔ طلاق کا لفظ سن کر میں روتی ہوئی ان کے قدموں میں گر گئی اور رو رو کر معافیاں مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ سے میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی اور ہمیشہ ان کا حکم مانوں گی۔ میرے رونے اور منتیں کرنے کا تائی جان پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ وہ مجھے کمرے میں جانے کا کہہ کر خود میرے شوہر کا ہاتھ تھامے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ رات تک دونوں ماں بیٹا کمرے سے باہر نہ نکلے اور ادھر میں نے شکر ادا کیا کہ ازجد کے منہ سے کچھ برا لفظ نہ نکل گیا، ورنہ میں معاشرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ آخر کو میرا جرم ہی کیا تھا؟ صرف اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کرنا۔ میں رب کی طرف سے اس آزمائش پر بہت بے بس ہو گئی تھی اور دعائیں کر رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور اس انوکھی شرط کی وجہ مجھے پتہ چل جائے۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی بھی ازجد کی طرف جانے کی غلطی نہ دہرائی اور اپنے کام سے کام رکھا۔ ایک بات تو تھی کہ تائی میرا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے رویے کی مجھ سے معافی بھی مانگ لی تھی اور میرے پاس معاف کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ازجد اب دن میں کم کم ہی گھر میں نظر آتا، شاید وہ رات گئے دیر سے گھر آتا تھا جب سب سو جاتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر اس شرط کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیوں تائی جان نے ہم میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کر رکھا ہے۔ یقیناً کوئی بڑی وجہ تھی، کیونکہ میں اپنی تائی کو جانتی تھی کہ بغیر کسی ٹھوس وجہ کے وہ کبھی اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے سکتی۔ ایک دن یوں ہوا کہ خاندان میں فوتگی ہو گئی اور تائی جان وہاں چلی گئی۔ وہ کہہ کر گئی تھی کہ میں آ جاؤں گی۔ میں باورچی خانے میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی کہ ازجد بھی وہیں چلا آیا۔ مجھے کچھ دن پہلے والا واقعہ یاد آ گیا، اسی لیے میں کترا کر نکل جانا چاہتی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ تائی جان آج اتفاقاً گھر میں موجود نہ تھی، ورنہ اب تک کیا کچھ ہو جاتا۔ ازجد نے میرا ارادہ بھانپ لیا اور مجھے دبے دبے لفظوں میں کہا کہ میں اس کے ساتھ اپنے کمرے میں چلوں، وہی کمرہ جو ہم دونوں کا ہونا چاہیے تھا۔ اور یوں ماں کی غیر موجودگی میں میرا شوہر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں جانے تک میرے دل میں اپنے شوہر کے لیے ناراضگی اور غصہ جاتا رہا اور میں خوشی خوشی اس کے ساتھ کمرے کی جانب چل پڑی۔ لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی میری چیخیں نکل گئیں۔ میرا وجود ایک ساتھ زلزلوں کی زد میں آ گیا، کیونکہ میرے سامنے تو میری جیسی ہی ایک اور لڑکی بیڈ پر بیٹھی ٹکٹکی باندھے مجھے ہی گھور رہی تھی۔ میں نے غور کیا، وہ شکل و صورت میں ہو بہو میرے جیسی تھی۔ اس میں اور مجھ میں ڈھونڈنے سے ہی کوئی فرق ملتا تھا۔ اپنی ہم شکل کو دیکھ کر میری زبان تالو سے چپک کر رہ گئی اور میں کچھ بولنے کی کوشش بھی نہیں کر سکی۔ میں نے حیرانی سے گنگ ہو کر پوچھا، کون ہے یہ لڑکی؟
دوسری طرف وہ لڑکی مجھے اب بھی پرسکون والے انداز میں بیٹھی گھورے جا رہی تھی، جیسے ہماری کتنے ہی جنموں کی شناسائی ہو اور ہم ایک دوسرے سے بہت اچھے سے واقف ہوں۔ اس سے پہلے کہ میرا شوہر مجھے جواب دیتا، کسی نے باہر دروازے کی بیل بجائی۔ میں بری طرح ڈر گئی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ ضرور تائی جان ہی ہوں گی۔ میں نے پلٹ کر کمرے سے باہر دوڑ لگائی اور دروازہ کھولا تو سامنے تائی جان ہی کھڑی تھیں، اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں میرا رنگ فک ہو گیا، کیونکہ میں نے تائی جان سے وعدہ کیا تھا کہ میں اب کبھی بھی اسجد کے کمرے میں نہیں آؤں گی۔ میرا دل یہ سوچ سوچ کر سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا کہ نہ جانے آج میرے ساتھ تائی جان کیا سلوک کرنے والی ہیں، مگر ان کے چہرے پر چھائی ہوئی پریشانی کے اثرات اور اضطراب سے لگتا تھا کہ وہ بہت عجلت میں گھر آئی ہیں۔ وہ فوراً مجھے دھکیل کر گھر کے اندر چلی آئیں اور فوراً اسجد کے کمرے میں گئی۔ میں بھی پریشانی اور صدمے کی حالت میں ان کے پیچھے پیچھے گئی، لیکن جب ہم کمرے میں پہنچے تو وہاں کسی لڑکی کا نام و نشان تک نہیں تھا، اور اسجد آرام سے بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر شش و پنج میں مبتلا ہو گئی کہ تھوڑی دیر پہلے دیکھی ہوئی لڑکی کیا میرا وہم تھا۔ میں نے بھی ہمت مجتمع کر کے ڈرتے ڈرتے تائی جان سے پوچھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں جو لڑکی موجود تھی وہ کہاں چلی گئی؟ ایک لمحے کے لیے تائی جان بھی سٹپٹا کے رہ گئی، لیکن جلدی ہی سنبھل گئی اور بولی، کیسی لڑکی؟ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اتنے میں اچانک وہ لڑکی واش روم سے نکل کر بولی، میں یہاں ہوں، مجھے ہی تلاش کر رہی تھی نا تم؟ میں چونک کر پلٹی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر تائی کی رنگت سفید پڑ گئی۔ مجھے کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہو نہ ہو ضرور مجھ سے کوئی بہت بڑی سچائی چھپائی گئی ہے، اس لیے اب میں نے منت بھرے انداز میں تائی جان سے کہا کہ وہ مجھے سچ بتا دیں کہ یہ لڑکی کون ہے، میری ہم شکل کیوں ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے۔ پے در پہ کیے گئے میرے سوالات سے میرے اندر کی اضطراری کیفیت بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر تائی جان نے لب کشائی کر ہی دی اور کمرے میں موجود لڑکی کی حقیقت سے پردہ اٹھا دیا، جو میرا وہم ہرگز نہ تھی، جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نہ سرک گئی تھی بلکہ آسمان بھی مجھے اپنے اوپر گرتا ہوا محسوس ہوا۔ تائی جان نے جب مجھے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے موجود لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی جڑواں بہن ہے، تو ایک لمحے کے لیے میری زبان گنگ رہ گئی۔ یہ بھلا کیسے ممکن تھا کہ میری ایک جڑواں بہن تھی اور مجھے علم ہی نہیں تھا؟ میں نے اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں جواب دیا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم صرف 5 ہی بہنیں ہیں۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو میرے والدین کبھی نہ چھپاتے۔ تب تائی جان دھیرے دھیرے ماضی کے پنے پلٹنے لگی۔ جب 4 بیٹیاں پیدا کرنے کے بعد امی ایک مرتبہ پھر امید سے ہوئیں تو ابا نے صاف صاف لفظوں میں انہیں کہہ دیا کہ اس مرتبہ انہیں بیٹا ہی چاہیے، اور اگر بیٹی ہوئی تو اسے وہیں کہیں پھینک دیں، اسے گھر نہ لایا جائے۔ ابو یہ حقیقت قبول نہ کر پا رہے تھے کہ بیٹا یا بیٹی ہونے کا اختیار عورت کے نہیں بلکہ رب کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری طرف میری امی انہی عورتوں میں سے تھیں جو شوہر کی ہر بات پر تھر تھر کانپنے لگتیں، لیکن کبھی ناجائز بات پر بھی بغاوت کرنے کا نہ سوچتیں۔ حمل کے دوران 9 مہینے میری امی نے انتہائی ذہنی دباؤ اور پریشانی کی حالت میں گزارے۔ انہیں اس مرتبہ ہر حال میں بیٹا ہی چاہیے تھا۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے بچے کی پیدائش کے وقت ان کی حالت خطرناک حد تک بگڑ گئی اور وہ کئی دن ہسپتال میں بے ہوش رہیں۔ اس دوران انہوں نے بہت تکلیف دہ لمحات میں ایک مرتبہ پھر سے 2 بیٹیوں کو جنم دیا۔ تائی جان اس دوران امی کے پاس ہی تھیں۔ جب 2 بچیوں کی خبر میرے ابو کو گئی تو انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور بیٹیاں گھر لے جانے سے انکار کر دیا۔ اس دوران تائی جان کے دل میں رحم آ گیا۔ انہوں نے جیسے تیسے کر کے میرے ابو کو ایک بیٹی لے جانے کے لیے منا لیا، جبکہ دوسری بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئیں، اور میرے ابو کو انہوں نے یقین دلایا کہ اب وہ یہ راز کبھی نہیں کھولیں گی اور ابو بھی کبھی کسی کو نہ بتائیں۔ اسی طرح انہوں نے ہمیشہ کے لیے اس حقیقت کو میری امی سے بھی چھپا لیا کہ ان کی ایک نہیں 2 بیٹیاں ہوئی تھیں، جبکہ دوسری بچی جو تائی جان نے ہسپتال سے ساتھ لے لی تھی اسے اپنے پاس رکھ لیا اور دور دراز اپنے کسی رشتہ دار کو بھیج دیا تاکہ وہی بچی کی تربیت کریں اور وقت آنے پر اس بچی کو پڑھا لکھا کر اسے اپنے بیٹے سے بیاہ دیں۔ اسجد جب بڑا ہوا تو تائی جان نے اسے اس حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ تائی جان کا ارادہ میری جڑواں بہن سے اسجد کی شادی کرنے کا تھا، لیکن قسمت کی ستم ظریفی کہ اسجد کو میں پسند آ گئی اور وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے ماں سے اصرار کرنے لگا، لیکن ہمیشہ تائی جان نے اس کی حوصلہ شکنی کی۔ مگر جب میری جڑواں بہن نے بھی کہہ دیا کہ اسجد کی شادی مجھ سے کر دی جائے تو تائی جان مان گئی۔
دراصل میری جڑواں بہن کا مقصد مجھے اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر پل پل تڑپانا اور 6 مہینے بعد ازجد کو مجبور کر کے مجھے طلاق دلوا کر میکے بھجوانا تھا، تاکہ وہ اس طرح سب کے سامنے آ کر سچائی بتا کر میرے ابو کو معاشرے کے سامنے برا بھی ثابت کر دے اور اپنا انتقام بھی لے لے۔ مانا کہ میرے ابو اس کے مجرم تھے، اس کا حق بنتا تھا کہ وہ انہیں سزا دے، لیکن اس سب میں میرا کوئی قصور نہ تھا۔ اور تائی جان جو نہ جانے کون سے جنم کا بدلہ مجھ سے لے رہی تھیں، انہوں نے بھی اس گھنونے کھیل میں میری بہن کا پورا ساتھ دیا۔ میں نے تائی جان سے فوراً شکوہ کیا کہ انہوں نے غلط کیا، وہ چاہتی تو کچھ عرصے بعد بچی واپس لے جاتی اور میرے ابو اپنی بیٹی کو قبول کر لیتے، انہیں ایک موقع تو دیتی۔ لیکن تائی جان بھی ابو کی طرح اس جرم میں برابر کی شریک تھی اور میری معصوم بہن کی غلط ذہن سازی کرتی تھی۔ اب جب سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا تھا تو ازجد بھی خاموش نہ رہا۔ اس نے ماں سے پوچھ ہی لیا کہ انہوں نے اس سب کے درمیان راشدہ کو کیوں دھوکہ دیا اور ایسی شرطیں کیوں رکھی۔ تائی جان کا جواب سن کر ازجد بھی حیران رہ گیا۔ کہنے لگی، میں دل سے پہلے اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی، مگر بیٹے کی خوشی کے لیے ماننا پڑا۔ مگر دوسری طرف میں راشدہ کی جڑواں بہن، جسے میں نے شروع سے ہی ازجد کی دلہن بننے کے خواب دکھائے تھے، اس کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے اس کی 6 ماہ والی شرط مجھے ماننی پڑی۔ مجھے لگا 6 ماہ میں ہم راشدہ کو اتنا مجبور کریں گے کہ وہ خود ہی طلاق کا مطالبہ کر لے گی۔ میں نے اپنی جڑواں بہن کو دیکھا جس کا نام تک مجھے معلوم نہیں تھا۔ وہ غصے سے تائی کو دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، ان کی طلاق ہونی ہی چاہیے، اس کو نکالیں اس گھر سے۔ میں روتے ہوئے اپنے گھر آ گئی اور جا کر اماں ابا کو ساری بات بتائی۔ وہ تو گنگ ہی رہ گئے تھے۔ ابا کو بہت شرمندگی ہوئی کہ ان کی ماضی کی غلطیاں میرا حال اور مستقبل تباہ کرنے لگی ہیں۔ اماں اور ابا نے میری جڑواں بہن سے معافی مانگی اور اسے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ وہ بیچاری بھی اتنے سالوں سے سگے رشتوں کو ترستی رہی تھی، اس لیے سب کچھ بھول کر اس نے معافی دے دی۔ مجھے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، میرا مقصد تم دونوں کو الگ کرنا نہیں تھا اور نہ ہی مجھے ازجد میں کوئی دلچسپی ہے، میں بس غصے میں پاگل ہو گئی تھی، اس لیے ایسی فضول شرط رکھ دی۔ شکر ہے تمام معاملات سیٹ ہو گئے تھے۔ تائی نے مجھ سے معذرت کی اور اپنے ہاتھوں سے مجھے دلہن بنا کر میرے کمرے میں چھوڑ کر آئیں۔ اب صحیح معنوں میں میری زندگی کا نیا آغاز ہونے جا رہا تھا اور میں بہت خوش تھی کہ اب سب اچھا ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اس طرح کی مزید اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کہانی بازار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔